السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت، قسط نمبر 37 کا حصہ اول. مما بابا، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے. ہاں اشما، بولو میری جان، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ جی مما سب ٹھیک. کیا آپ لوگ یہاں آ سکتے ہیں؟ یہاں اسلام آباد؟ سالار صاحب حیران ہوئے کہ اشما نے پہلے تو کبھی انہیں اس طرح اسلام آباد آنے کا نہیں کہا. اشما بیٹا صحیح بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے پھر سے؟ مجھ سے کچھ مت چھپانا اشما، سالار صاحب نے فکر مندی سے بیٹی سے پوچھا. بابا وہ ایک لمحہ رکی. بات تو سیریس ہے لیکن اس کی نوعیت مختلف ہے. آپ لوگ آ جائیں، میں آپ کو سب بتاؤں گی. یہ سن کر سالار اور سلطانہ نے اپنا رخت سفر باندھا. اب ان کی منزل اسلام آباد تھی، جہاں ان کے تینوں بچے، ان کی کل کائنات موجود تھی. سالار اور سلطانہ اشما کے گھر پہنچے تو اشما کے لیے اپنے آنسوؤں کو روکنا مشکل ہو گیا. آج وہ ایک لمبے عرصے کے بعد اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی. یہی حال فیضان کا بھی تھا. رومان تو حیرت سے اپنی ماں کو بچوں کی طرح روتا ہوا دیکھ رہا تھا. رومی دیکھو، یہ ہے آپ کی موم کی موم، یعنی کہ آپ کی نانو. اشما نے رومی کو سلطانہ بیگم سے ملوایا. پہلے تو وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے کو دیکھ کر انہیں ایک شخص یاد آیا تھا. پھر وہ اپنی بیٹی کی اس اولاد کو اپنے سینے میں بھیج کر رونے لگی، جسے آج وہ پہلی بار حقیقت میں دیکھ رہی تھی. آج سے پہلے صرف فون پر ویڈیو کال پر ہی ان کی بات ہوئی تھی. رات کو کھانے کے بعد سالار صاحب کا پورا خاندان بیٹھا ڈرائنگ روم میں چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں اشما نے رومی، ایشو اور فیضی کو اپنے اپنے کمروں میں جانے کے لیے کہا. تینوں کے جانے کے بعد اس نے بات کا آغاز کرنا ہی چاہا تھا کہ دروازہ بجا. اشما نے دروازہ کھولا تو سامنے اکبر ہی تھا. وہ سلام کرتا ہوا گھر میں داخل ہوا. اسے اشما نے ہی بلوایا تھا تاکہ ٹھیک سے بات کر سکے. وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو سالار صاحب اور سلطانہ بیگم اسے دیکھ کر لمحے بھر کو عجیب سے احساس کا شکار ہوئے. ماضی کی یاد کسی فلم کی طرح دونوں کے ذہن میں چلنے لگی. وہ وقت جب اشما کو ونی کیا گیا تھا، اور پھر وہ سب جو حسن نے سلطانہ کے ساتھ کیا. ایک لمحے کے تأمل کے بعد سالار صاحب نے ہی کھڑے ہو کر اکبر سے مصافحہ کیا اور اس سے بغل گیر بھی ہوئے، کیونکہ وہ اکبر تھا، حسن نہیں. وہ ان کا داماد تھا اور پچھلے کچھ مہینوں سے اشما اور اکبر کے درمیان ہونے والی ہر صلح کے بارے میں دونوں جانتے تھے. اکبر بھی ان کے مقابل ہی صوفے پر براجمان ہو گیا. پھر ایک طویل خاموشی کے بعد اشما نے ہی بات کا آغاز کیا. بابا مما، میں اور اکبر رومان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ اسے ماں اور باپ دونوں کی محبت اور شفقت ملے. پھر ویسے بھی ہمارے درمیان کا وہ اختلافی مسئلہ اب سرے سے موجود ہی نہیں ہے، تو مجھے آپ کی اجازت چاہیے. میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن آپ لوگوں کی اجازت سے. وہ اپنی بات کہہ چکی تھی تو سالار صاحب بولے. بیٹا یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے. وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. تم نے کیا صرف اتنی سی بات کے لیے اتنا پریشان ہو کر ہمیں یہاں بلوایا، پاگل لڑکی؟ وہ مسکرا کر بات کر رہے تھے. ان کی وہی عادت آج بھی قائم و دائم تھی، بڑے بڑے مسئلوں کو منٹوں میں اپنی دانش مندی سے حل کر لینے کی عادت. ابھی تک سلطانہ بیگم کچھ نہ بولی تھی. اشما کے دل کو سکون آیا تھا. کم از کم یہ بات تو کلیئر ہو گئی. بابا صرف یہ بات نہیں ہے، ایک اس سے بھی زیادہ ضروری بات کرنی ہے، اسی لیے آپ کو بلوایا ہے. ہاں بولو بیٹا، میں سن رہا ہوں. سالار صاحب اور سلطانہ بیگم ہمتن گوش ہوئے. اشما نے اکبر کی جانب دیکھا، پھر گلا کھنکار کر بات شروع کی. بابا وہ ایشال اور اکبر کے چھوٹے بھائی شہازیب، وہ... ہاں بولو اشما، کیا ہوا ہے ایشال کو؟ سلطانہ بیگم فکر مندی سے بولی.
بابا وہی شہزیب جس نے میری اس وقت مدد کی تھی اور پچھلے کئی سالوں سے میرے ساتھ ہی ہے، ایک بھائی کی طرح۔ اس نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا۔ اشما نے اپنی طرف سے شہزیب کی تعریف بیان کی، جو کہ حقیقت پر مبنی تھی۔ ایشال اور شہزیب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اکبر ان دونوں کی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ اشما نے ایک سانس میں پوری بات بول دی۔ اب اسے اپنے ماں باپ کے ری ایکشن کا انتظار تھا۔ ناممکن! میں اپنی دوسری بیٹی کو بھی اسی خاندان میں ہرگز نہیں بیاہوں گی۔ سلطانہ بیگم کی آواز پر اشما، اکبر اور سالار صاحب نے ان کی طرف دیکھا۔ جتنا کچھ بھی ماضی میں ہو چکا ہے، میں مزید کوئی رشتہ بھی اس خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی نہیں جوڑ سکتی۔ سلطانہ بیگم کی آواز میں نمی گھل رہی تھی۔ میں نے ایشو کو شہزیب سے دوستی کرنے کو منع نہیں کیا، کیونکہ اس بچے نے مجھ پر احسان کیا تھا تمہاری مدد کر کے اشما، اور وہ ویسے بھی بچپن سے ہی دوست تھے۔ لیکن مجھے معاف کرنا اکبر بیٹا، میں آپ کے ساتھ اور کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتی۔ میں آپ کی بات کو سمجھ رہا ہوں اور نہ ہی ماضی کے وہ تلخ باب مٹا سکتا ہوں، لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ ان دونوں کی خوشی کا احترام کیا جائے۔ صرف شہزیب ہی نہیں، ایشال بھی یہی چاہتی ہے۔ نہیں، میں سمجھا دوں گی اسے، وہ پیچھے ہٹ جائے گی، سلطانہ بیگم نے حتمی انداز میں کہا۔ بابا آپ تو کچھ کہیں۔ اشما نے سالار صاحب کو مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ بیٹا میں کیا بولوں اس بارے میں، یہ واقعی بہت مشکل ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اشما نے اکبر کی طرف دیکھا تو اکبر نے پھر سے بات شروع کی۔ اصل میں ایک بات ہے جو آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے، ایک جذباتی قدم جو وہ دونوں اٹھا چکے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ دونوں تکلیف اٹھائیں۔ ہم ان کے بڑے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی ہر غلطی اور کوتاہی کو نہ صرف معاف کریں بلکہ انہیں سنبھالے بھی۔ کیا کہنا چاہتے ہو آپ بیٹا؟ سالار صاحب کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ایشال نے کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا ہے۔ انکل وہ دونوں نکاح کر چکے ہیں اور اب بس آپ سب کی رضامندی سے رخصتی کے خواہش مند ہیں۔ یہ بات سن کر تو سلطانہ بیگم بے یقینی سے کھڑی ہو گئیں اور ان کا رخ ایشال کے کمرے کی جانب تھا۔ اشما نے انہیں تھام کر واپس بٹھایا اور پیار سے بولی، مما پلیز آپ اسے کچھ مت کہیں۔ اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر یہ نکاح نہ بھی ہوا ہوتا تو بھی آپ سب کے انکار پر وہ لوگ بعد میں یہی کرتے۔ وہ بچپن سے ساتھ ہیں، وہ نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے بغیر۔ سالار اس نے بھی وہی غلطی کی ہے، اس نے بھی یہی کیا ہے۔ سالار اس نے بھی یہی غلطی کر دی جو… ابھی ان کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ سالار صاحب نے انہیں اپنے گلے سے لگا کر چپ کروایا۔ وہ آدمی عزت رکھنا جانتا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سلطانہ جذبات میں آ کر اشما اکبر کے سامنے وہ بات کرے، جبکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ حسن اور سلطانہ کا چھپ کر نکاح والی بات دونوں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ سلطانہ بیگم کو یہ ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ اگر ایشال کے ساتھ بھی شہزیب نے وہی کیا جو حسن نے ان کے ساتھ کیا تھا تو کیا ہوگا۔ انہیں تو سالار جیسے آدمی کی محبت بھری رفاقت نصیب ہو گئی تھی، لیکن ہر لڑکی کا نصیب اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ سلطانہ بیگم زارو قطار روتے ہوئے سالار صاحب کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ ان کی بات کا مفہوم اشما اور اکبر دونوں ہی سمجھ چکے تھے۔ مما میں اسی لیے چاہتی ہوں کہ ہم یعنی کہ ان کے بڑے انہیں سپورٹ کریں۔ کچھ نہیں ہوگا، ہم انہیں اور ان کے رشتے کو سنبھال لیں گے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد سالار صاحب نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں راضی ہوں ایشال اور شہزیب کی شادی کے لیے، لیکن اکبر آپ کو اپنے بھائی کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ میں صرف آپ کو جانتا ہوں۔ یہ سن کر اکبر اور اشما دونوں بہت خوش ہوئے تھے۔ اکبر نے بھی فوراً ہی حامی بھری، جی انکل میں ذمہ دار ہوں، آپ کی دونوں بیٹیوں بلکہ فیضان کو بھی ایک آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس کے کہنے پر وہ دھیمے سے مسکرائے۔ اشما اپنی مما کو دیکھ کر پریشان تھی۔ ارے اشما تم ماما کے لیے اتنے پریشان نہ ہو اتنا، میں سمجھا دوں گا انہیں،
عورتوں کی عقل ویسے بھی گھٹنے میں ہوتی ہے، تھوڑی دیر میں ہی بات سمجھ میں آتی ہے انہیں۔ سالار صاحب نے بیگم کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شگوفہ چھوڑا تھا، جس پر اکبر ہنس پڑا تھا، اور دونوں ماں بیٹیاں اپنے اپنے شوہروں کو گھور کر رہ گئی تھی۔ اکبر نے 10 دن کے بعد کی تاریخ کا سالار صاحب سے مشورہ کیا۔ وہ اس پر بھی راضی تھے۔ پھر تھوڑی بہت بات چیت کے بعد سالار اور سلطانہ اپنے روم میں چلے گئے، اور اکبر نے بھی جانے کے لیے دروازے کا رخ کیا۔ وہ مجھے کب لینے آئیں گے آپ؟ اب تو بابا نے بھی اجازت دے دی، اشما اکبر کے مقابل کھڑی پوچھ رہی تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد۔ ابھی کیوں نہیں؟ اشما نے کہا۔ ابھی نہیں، شہزیب کی شادی کے بعد۔ پر کیوں؟ اشما بے خودی میں بول گئی۔ اکبر نے اسے بڑی ہی شوق نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اشما بوکھلا کر بولی۔ بڑی بےتاب ہوں میرے ساتھ چلنے کے لیے، 10 دن کا بھی صبر نہیں ہے اب میرے بغیر۔ اکبر لب دبائے اسے چھیڑ رہا تھا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو بس میں رومی کے لیے بول رہی تھی۔ او وائی سی، رومی کے لیے؟ ہاں ہاں۔ وہ ہنسا تو اشما اور خفت کا شکار ہوئی۔ اچھا جائیں یہاں سے ابھی۔ پھر ہنستے مسکراتے ملاقات کا اختتام ہوا۔ اگلی صبح ہی اکبر نے اپنے گھر کال کی تاکہ بات کر سکے۔ بابا؟ ہاں اکبر، کیسا ہے میرا شیر بیٹا؟ حسن صاحب نے اکبر کو محبت سے پکارا۔ آج کافی عرصے بعد اکبر اور ان کی بات ہو رہی تھی۔ بابا مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، بلکہ بہت کچھ بتانا ہے۔ کیا ہوا اکبر، سب ٹھیک ہے؟ میں شادی کر رہا ہوں۔ اکبر نے گویا بم پھوڑا تھا اپنے باپ کے سر پر۔ اکبر نے آج تک یہاں کا کوئی حال احوال اپنے گھر پر نہیں بتایا۔ وجہ یہی تھی کہ ساجدہ بیگم کو اشما کے ساتھ اکبر کا رہنا برداشت نہیں ہوگا۔ اب وہ کچھ کر تو سکتی نہیں تھی، پر حسن صاحب سے ضرور لڑیں گی جھگڑیں گی۔ ارحم اور شہزیب کو بھی اس سے سختی سے منع کر دیا تھا کہ یہاں کی کوئی بات بھی حویلی نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہاں تک کہ ابھی تک رومان کے بارے میں حسن صاحب اور ساجدہ بیگم نہیں جانتے تھے۔ اکبر کی یہ بات سن کر حسن صاحب کو خوشی بھی ہوئی اور اچنبھا بھی ہوا۔ اکبر بیٹا، اشما کا کیا ہوگا؟ وہ تو ابھی بھی تمہارے نکاح میں ہے۔ جی بابا، وہ ہے میرے نکاح میں اور رہے گی۔ آپ بس آ جائیں۔ انا، ارمان اور وہ ایک لمحے کو رکا۔ اور ذاکرہ بھی کو بھی ساتھ لائیے گا۔ ذاکرہ؟ میرا مطلب ہے ذاکرہ کو ساتھ کیوں لاؤں؟ اس کا کیا کام؟ بابا کام ہے ان کا ہونا بھی یہاں ضروری ہے۔ اکبر نے یہ نہیں کہا کہ وہ سب جانتا ہے۔ پھر حسن صاحب نے بھی اسلام آباد آنے کی تیاری کر لی۔ کیا واقعی میرا بیٹا، میرا اکبر شادی کر رہا ہے؟ ساجدہ بیگم نے جو ہی یہ خبر سنی تو خوشی سے نہال ہونے لگی۔ وہ کافی عرصے سے یہی کوشش کر رہی تھی کہ جب بھی اکبر سے بات کرتی اسے سمجھاتی کہ وہ اپنا گھر بسا لے۔